الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني ربي فأحسن تعليمي وأدبني ربي فأحسن تأديبي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. صدر محفل، میر کارواں، میرے معزز اساتذہ کرام اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں رب العالمین جل کی توفیق کے ساتھ جس موضوع پر لب کشی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے با ادب با نصیب. حاضرین مجلس، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ادب کی تعریف سے آگاہ کرتا چلوں. ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ اور منصب پر رکھ کر طرز عمل اختیار کرنا ادب کہلاتا ہے. اسی ادب کی بدولت ایک متمدن و مہذب اور غیر مہذب وحشی انسان میں امتیاز ہوتا ہے. اسی ادب کی بدولت اجتماعی و معاشرتی اقدار پروان چڑھتے ہیں. لیکن افسوس کے دور حاضر کے اکثر مسلمانوں نے زندگی گزارنے کے دوسرے تمام طریقوں میں اغیار کو اپنا امام بنا رکھا ہے. اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. دین اسلام وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہمیں ہر چیز کا ادب سکھاتا ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. میرے اللہ نے مجھے ادب سکھایا، بہت اچھا ادب سکھایا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر موت و حیات کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ اپنے ہر عمل میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھے. ادب وہ چیز ہے جو انسان کو پستی سے بلندی کی طرف لے جاتی ہے. یہ بات اظہر من الشمس ہے. جسے ادب کی توفیق نصیب ہوئی اسے سعادت ملی، جو ادب سے محروم ہوا اسے شقاوت و بدبختی ملی. گویا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کسی شاعر نے کیا خوب کہا: ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق کلھا آداب. اے لوگو ادب سیکھو، اس لیے کہ عشق کے سارے طریقے ادب ہی ادب ہیں. سامعین اسی وقار، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی جوانی میں پولیس میں ملازمت کیا کرتے تھے. غفلت و بے پرواہی کی زندگی تھی. اکثر اوقات نشے میں رہتے تھے. ایک دن نشہ میں مست گھر سے باہر کسی کام کی غرض سے نکلے. گلی سے گزرتے ہوئے گرے پڑے کاغذ کے ٹکڑے پر نظر پڑی. اس کو اٹھایا، اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. بطور ادب اس کو صاف کیا، کسی بلند جگہ پر رکھ دیا تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. جب کام کر کے گھر واپس لوٹے، ایک اللہ والے تشریف لاتے ہیں. فرماتے ہیں: بشر حافی، اللہ نے میرے دل کے اندر الہام کیا، بشر حافی کو کہہ دو جس طرح تم نے میرے نام کی عزت کی اسی طرح میں بھی تیرے نام کو پوری دنیا کے اندر عزت دوں گا. یہ الفاظ بجلی بن کر ان کے دل پر گرے، فوراً تائب ہوئے، وقت کے اولیاء اللہ میں شمار ہوئے. یہی وہ ادب تھا جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے: وہ لوگوں ادب سیکھو، اس لیے کہ علم بغیر ادب کے حاصل نہیں ہوتا. فرماتے ہر چیز کی کوئی قیمت ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کا علم اور ادب ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: جب حضور علیہ السلام ہمیں واضح و نصیحت کرتے تھے، ادب کی وجہ سے ہمارے سر جھک جایا کرتے تھے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں. یہی وہ ادب تھا جس نے صحابہ کرام کو پوری دنیا کے اندر روشن کر دیا. حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کی نظر میں معطوب و مغضوب ہوا کرتا ہے. آئیے علماء دیوبند کا ادب رسول دیکھیے. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج یا عمرہ کے لیے مدینہ منورہ کی جاتے تھے تو جوتے اتار دیتے تھے. فرماتے کہیں ایسا نہ ہو قاسم کے جوتے وہاں لگے جہاں
जहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक लगे हों। एक आदमी ने हजरत को सब्ज खूबसूरत रंग का जूता हदिया किया, हजरत ने सुन्नत समझते हदियत को कबूल कर लिया, मगर सारी जिंदगी उसको इस्तेमाल न किया। किसी ने पूछा तो फरमाया कासिम को ये बात सेब नहीं देती, हुजूर के गुंबद का रंग भी सब्ज और कासिम के जूते का रंग भी सब्ज। हाज़िरीन मजलिस, अदब का कमाल ये है कि हमें मुहज़्ज़ब बनाता है, हमारी नज़र और फिक्र में वुसाअत पैदा करता है, हमारे रवैयों को मुअतदिल बनाता है, हमारी रूह को ताज़गी बख्शता है। गोया अदब आम आदमी को इंसान से बेहतर इंसान बनाता है। आज से हम अहद व पैमान करें कि माशरे में बेहतरीन इंसान बनने के लिए हर अमल में अदब को मलहूज़ खातिर रखेंगे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम मालिक ने एक दिन मुझे नसीहत फरमाई कि इल्म और अदब को इस तरह जोड़ो, अदब आटे की तरह हो, इल्म उसमें नमक जितना हो। इसलिए बड़े बड़े उलमाए किराम अपनी औलाद को नसीहत करते थे, बेटा अदब का एक बाब सीख लेना इल्म के 70 बाब सीखने से बेहतर है। इसी अदब की मंजर कशी करते हुए अरबी शायर बोल पड़ा, लैसल फ़ख्रु बिल माल वन नसब इन्नमल फ़ख्रु बिल इल्म वल अदब। फ़ख्र और दौलत माल और नसब से हासिल नहीं होती, इल्म और अदब से फजीलत हासिल होती है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का